شادی کے بعد نا 90% خواتین کو میں نے اکثر ہی یہ کہتے سنا ہے کہ ہمارے جو شوہر ہیں نا وہ ہماری عزت نہیں کرتے، جو ہمارے سسرال والے ہیں نا وہ ہماری عزت نہیں کرتے، جو ہمارے ارد گرد کے سسرال میں لوگ ہیں نا وہ ہماری عزت نہیں کرتے ہیں۔ تو شاید خواتین کے دل جو ہیں وہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں، اس لیے وہ ان چیزوں کو بہت زیادہ فیل کرتی ہیں، اور انہیں شاید یہ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کس چیز کی وجہ سے ان کی عزت نہیں کی جا رہی ہے۔ وہ شکایت کرتی ہیں کہ ہم گھر کے سارے کام بھی کرتی ہیں لیکن پھر بھی ہماری نا کوئی ریگارڈ نہیں کرتا، ہماری اس چیز کو کوئی اپریشیٹ نہیں کرتا، ہماری اس چیز کو، ہماری جو جتنی بھی ایفرٹ ہے اس کو کوئی ریکگنائز نہیں کرتا۔ تو بس یہی اسی ویڈیو کو، آج کی ویڈیو میں نا اسی چیز کو ٹاپک بنا کے کہ آپ کس طرح اپنے شوہر کو خوش کر سکتی ہیں اور کس طرح اپنی قدر کروا سکتی ہیں، کیونکہ اگر آپ کسی کو عزت دیں گے تو آپ کو عزت ملے گی، اگر آپ کسی کو عزت نہیں دیتے تو آپ کو ڈیفینیٹلی کبھی بھی عزت نہیں ملے گی۔ آپ اس چیز کو سوچیں بھی نہ کہ عزت دیے بغیر کبھی آپ کو عزت ملے گی۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایسی ٹپس شیئر کروں گی جن کو آپ اگر یوز کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ اپنے شوہر کے دل پہ راج کر سکتی ہیں، اپنے سسرال میں سسرال والوں کے دل پہ راج کر سکتی ہیں۔ لیکن اگر کوئی آپ کی عزت نہیں کرتا تو مجھے نہیں پتہ کہ آپ کیسے گھر میں رہ رہی ہیں۔ اگر آپ کہتی ہیں کہ اتنی ایفرٹس پٹ کرنے کے بعد بھی ہمارا کوئی ریگارڈ نہیں کیا جاتا تو پھر ایسے لوگوں کے لیے دعا ہی کی جا سکتی ہے اللہ کے پاس کہ ایسے لوگوں کو ہدایت دی جائے۔ تو گھر کے چھوٹے موٹے کام جو ہیں اس ویڈیو میں چلتے رہیں گے ساتھ ساتھ، اور میں آپ کو بتاتی رہوں گی ٹپس اینڈ ٹرکس۔ تو جی سب سے پہلی چیز جو آپ نے کرنی ہے وہ ہے کہ آپ نے اپنی زبان پہ قابو رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں جو مرد ہے نا اس کو حاکم بنایا ہے، اگر اس نے حاکم بنایا ہے نا مرد کو تو اس میں ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی ایسی مصلحت ہے، اس میں کوئی بھلائی ہے، تو اس نے مرد بنایا ہے نا، اس مرد کو حاکم بنایا ہے، وہ ایک آپ کے لیے اس کو پروٹیکٹنگ شیلڈ بنا کر پرووائڈ کیا گیا ہے۔ تو اس حاکم ہے تو حاکم کی تو ہر بات ماننا پڑتی ہے۔ اگر وہ آپ سے پیار کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی غصہ بھی تو وہ آپ کو ہی دکھائے گا نا۔ اگر سارے پیار کے حقدار آپ ہیں تو وہ جو تھوڑا غصہ کر رہا ہے آپ پہ تو غصے کے حقدار بھی آپ ہی ہیں۔ تو غصہ جب وہ کر رہے ہوتے ہیں نا تو وہ آپ کو اپنا کچھ سمجھ کے ہی کر رہے ہوتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ آپ آگے سے ان کو پلٹ کر جواب دیں، ان کے ساتھ مقابلے بازی کریں، آپ نے مقابلہ بازی نہیں کرنی، انہیں پلٹ کر جواب نہیں دینا، آپ نے اپنی زبان کو قابو میں رکھنا ہے۔ مجھے یہ چیز سمجھائی تھی میرے ٹیچر ہیں بہت اچھے، سر اکبر، جنہوں نے مجھے بی اے میں پڑھایا تھا، وہ ایز اے پرنسپل تھے کالج کے۔ تو انہیں جب پتہ چلا کہ میری شادی ہو گئی ہے تو انہوں نے مجھے فون کیا اور مجھے کہا کہ پترا میں تینوں بس ایک ہی گل سمجھاواں گا کہ جدوں تیرا شوہر نوں غصہ آ جائے تو تو اگوں کچھ نہیں کہنا، ٹھیک ہے؟ تو ایز اٹ از وہ مجھے پنجابی میں کہہ رہے تھے تو چپ کر کے سن لیں، کیونکہ جو تو چپ کر کے سن لیں گی تو بعد وچوں انہاں نوں احساس ہو جانا کہ انہاں نے کنی وڈی غلطی کیتی ہے، پھر تیرے کو خود معافی بھی منگن گے، خود بیٹھ کے سوچن گے بھی کہ میں کیوں اینوں بندے نوں کسی اور دا غصہ آ کے تے کڈ دتا، اے تے اگے مینوں کچھ بولی بھی نہیں۔ تو آپ یقین کریں میں نے ان کی بات مانی ہے اور میں اپنے شوہر کے دل پہ راج کر رہی ہوں، اور میری دعا ہے کہ میری ساری بہنیں جو ہے نا اپنے شوہر کے دلوں پہ راج کریں، کیونکہ آپ واحد عورت ہیں، آپ کا حق ہے کہ آپ اپنے شوہر کے دل پہ راج کریں۔ اس کے علاوہ کسی عورت کا حق نہیں ہے بیوی کے علاوہ کہ کوئی بھی جو ہے نا اس کے دل پہ راج کرے، کسی اور کی جگہ جو ہے نا ان کے پاس ہو۔ دوسری ٹپ جو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جب آپ کے شوہر گھر آتے ہیں آپ نے کبھی بھی ان سے شکایتیں نہیں کرنی کہ آج گھر میں یہ ہو گیا، آپ کی ماں نے یہ کر دیا، آپ کے بھائی نے یہ کر دیا، سارے کام میں کرتی ہوں آپ کی بہن نہیں کرتی، یہ کر لیا۔ اکثر عورتیں یہی شکایتیں کر رہی ہوتی ہیں، تو بندہ تھکا ہارا سارا دن کا گھر آتا ہے، وہ سب کچھ سننے نہیں آتا۔ ڈیفینیٹلی آپ یہ باتیں اس سے کریں گی لیکن آپ نے صحیح وقت کا انتظار کرنا ہے، آپ نے دیکھنا ہے کہ موقع محل کیسا ہے، میں نے کس ٹائم یہ بات کرنی ہے۔ تو دیکھیں اگر آپ گھر کے کام کر بھی رہی ہیں نا تو آپ کوئی احسان نہیں کر رہی ہیں ان پہ۔ اب کیا ہے کہ اگر عورتیں کہتی ہیں، لڑکیاں کہتی ہیں نا اسلام میں نہیں ہے کہ ہم اپنے ساس سسر کے گھر والوں کے کام کریں، تو چلیں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ شوہر کے گھر میں رہ رہی ہیں نا، آپ ان کے ماں باپ کے گھر میں رہ رہی ہیں نا، آپ نے بہت سالوں تک یہاں پہ رہنا ہے، تو یار جو کوئی مہمان بھی گھر میں آ جاتا ہے نا 3-4 دن سے زیادہ رکتا ہے تو وہ بھی اس جگہ پہ رہتے ہوئے کام کرنا شروع کر دیتا ہے، تو آپ تو پھر سالوں اس گھر میں رہ رہی ہیں نا۔ تو میرے خیال سے اگر آپ کام کر دیں گی، اس بیچارے کی ماں کی کوئی بات ہے وہ آپ کی
کی دل آزاری کر جائے گی، اگر آپ برداشت کر لیں گی اور اس چیز کی شکایت نہیں کریں گی تو آپ کی جو جگہ ہے اس کے دل میں بنے گی۔ اگر آپ کام کر رہی ہیں تو احسان نہیں کر رہی ہیں، آپ وہاں پہ رہ رہی ہیں۔ اگر آپ رہ رہی ہیں تو آپ وہاں پر رہ کے کام کر رہی ہیں، آپ یہ نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ رہتی نہیں ہیں اور آپ ان کے کام کر رہی ہیں، آپ کہیں اور رہ رہی ہیں اور آپ آ کے وہاں پہ کام کیے جا رہی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ میری یہ بات سن کے بہت سی بہنوں کے اختلاف بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو پسند بھی نہ آئے یہ بات، ہاں، لیکن بہت سی ایسی بھی ہوں گی جو میری بات سے ایگری کریں گی۔ تو تیسری جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ نے منی سیونگ کرنی ہے۔ آپ کو شاید پتہ ہی ہے، میرے سمیت ساری خواتین کو پتہ ہے کہ شوہر حضرات جو ہیں وہ باہر محنت کر کے، چاہے وہ آفس میں ہیں، چاہے وہ مزدوری کر رہے ہیں، چاہے ان کا کس طرح کا بھی کاروبار ہے، چاہے وہ مزدوری کر رہے ہیں، محنت کے بغیر انہیں کچھ نہیں ملتا، کھجل ہونے کے بغیر انہیں کچھ نہیں ملتا۔ انہوں نے محنت کرنی ہے، انہوں نے ایفرٹ کرنی ہے تو انہیں ملنا ہے، انہوں نے لے کے آنا ہے، وہ بہت مشکل سے کما کے لے کے آتے ہیں، وہ اجاڑنے کے لیے نہیں ہے۔ آپ نے اجاڑنا نہیں ہے اس چیز کو، اس کے پیسے کو برباد نہیں کرنا۔ ہاں، اور یہ بھی نہیں کہنا، فورتھ ٹپ، اکثر میں نے عورتوں کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ وہ کر رہی ہوتی ہیں، ناشکری کر رہی ہوتی ہیں۔ آپ نے ناشکری نہیں کرنی کہ میرے پاس یہ چیز نہیں ہے، میرے پاس یہ چیز نہیں ہے۔ ہم نا یہ چیز چاہے دل سے نہیں بول رہے ہوتے، ہم غصے میں بول رہے ہوتے ہیں، لیکن اس انسان کے دل پہ کیا گزر جاتی ہے یہ ہم اس وقت اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے، یہ تم مجھے جہاں سے مرضی لا کے دو، جہاں سے مرضی مینیج کر کے دو، کہ وہ کیا سوچے گا کہ یار میرا کوئی ریگارڈ ہی نہیں ہے، کہ احساس ہی نہیں ہے اس بندی کو کہ میں جو ارن کر کے لا رہا ہوں سارا ادھر ہی اسپینڈ ہو رہا ہے، میں تو کہیں اور نہیں لے کے جا رہا۔ اگر نہیں ہے تو تھوڑا دیر ویٹ کر لیا جائے۔ تو ناشکری کرنے والے الفاظات سے بچیں، ٹھیک ہے۔ اور نیکسٹ ٹپ آپ کے لیے یہ ہے کہ اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھیں، خود کو صاف ستھرا رکھیں۔ اس انسان نے سارا دن کے بعد گھر آنا ہے، آپ ہی وہ ہستی ہیں جس نے اس کے لیے سجنا سنورنا ہے، آپ نے ہی اس کے لیے پہننا اوڑھنا ہے، اس نے آپ کو ہی دیکھنا ہے۔ گھر آ کے اپنی ماں سے اگر وہ پہلے مل رہا ہے تو اس نے بعد میں آپ کے پاس ہی آنا ہے۔ آپ اس کے گھر کو صاف رکھیں، کمرے کو صاف رکھیں، بچوں کو صاف رکھیں، اپنے آپ کا خیال رکھیں، اپنا نیا جوڑا نکالیں، نیا نہیں ہے تو دھویا ہوا جوڑا نکالیں۔ میں نے بھی دھویا ہوا ہی ہر روز نیا پہنتی ہوں، یہ نہیں ہے کہ میں جو ہے نئے سلوا کے پہنتی ہوں۔ جو دھلا ہوا جوڑا پہنیں، ان کے آنے سے پہلے خود کو اچھے سے ریڈی کریں، جو چیزیں ان کو پسند ہیں وہ ویئر کریں، جو ان کو نہیں پسند ہے ان سے اوائڈ کریں۔ اور جیسے میرے ہسبینڈ کو میک اپ بہت زیادہ پسند ہے تو میں نے ان کے آنے سے پہلے میک اپ ویئر کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے ہی آپ کو بھی اپنے ہسبینڈ کی لائکس اینڈ ڈس لائکس کا پتہ ہوگا تو ان کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے اور اس طریقے سے آپ نے خود کو جو ہے سجانا سنوارنا ہے۔ اگر آپ کیا کریں گی، آپ لہسن کی اور پیاز کی اسمیل آتی ہوگی تو وہ کیا فیڈ اپ ہی ہوگا آپ سے، اس نے آپ سے خوش تو نہیں ہونا۔ آپ سے خوشبوئیں آ رہی ہیں لہسن کی، پیاز کی، اور آپ اس سے شکایتیں کر رہی ہیں اس کی ماں اور بہنوں کی، تو ڈیفینیٹلی اس کو یہ چیز ڈبل بری لگے گی۔ اور نیکسٹ چیز جو آپ نے کرنی ہے، نیکسٹ ٹپ آپ کے لیے، میں نے اکثر عورتوں کو، اکثر بہنوں کو دیکھا ہے کہ جب شوہر کے گھر آنے کا ٹائم ہوتا ہے نا، وہ اپنے سر پہ دوپٹہ باندھ کے بیٹھ جاتی ہیں۔ جب شوہر حضرات کے گھر آنے کا ٹائم ہے، آپ کو اس پٹے کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے؟ سارا دن آپ کو اس پٹے کی ضرورت نہیں پڑی، لیکن جب اس نے آنا ہے، سوری ٹو سے میں اس کا پٹہ کہہ رہی ہوں، لیکن سارا دن آپ کو نہیں ضرورت پڑی نا اس دوپٹے کی، اس کے آنے سے پہلے آپ کو ضرورت پڑ گئی، آپ نے سر باندھا اور آپ لمبی ہو گئی ہیں بیڈ کے اوپر۔ بہت ٹائم تھا سارا دن آپ بیڈ پہ لیٹ سکتے تھے، لیکن کائنڈلی ان کے گھر آنے سے پہلے اس چیز سے اوائڈ کریں۔ آپ بہت زیادہ بیمار نہیں ہیں تو آپ خود کو تھوڑی بہت بیماری میں اس قابل بنا سکتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو بہت زیادہ اسٹرینتھ دی ہوئی ہے۔ اگر وہ سیزیرین کر کے بچہ پیدا کر سکتی ہے نا، تو وہ اس کے آنے سے پہلے اگر تھوڑی سی بیمار ہے، تھوڑا سا بخار ہے نا، وہ اس پہ بھی قابو پا سکتی ہے۔ تو بجائے اس کے کہ آپ اس کا دل خراب کریں اور ہائے کر کے اسے نظر آئیں، کہنا یہ کیا ہے، میں ہر روز گھر آتا ہوں اور ہر روز مجھے یہی ڈرامہ جو ہے نا وہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو شوہر حضرات جو ہیں وہ اس چیز سے چڑھتے ہیں، آپ کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ آئی ہوپ کہ میری آج کی جو ویڈیو ہے اس میں آپ کے لیے کوئی لیسن ہوگا جس سے آپ اپنی جو شادی شدہ زندگی ہے اس کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اور ہاں، شوہر کے گھر میں جتنے رہنے والے لوگ ہیں نا، ان کی عزت کریں، چاہے وہ اس کے بھائی ہیں، چاہے وہ اس کی ماں ہیں، چاہے اس کے باپ ہیں، آپ عزت دیں گی انہیں، آپ اپنے شوہر کی عزت کریں گی تو آپ کو ریٹرن میں عزت ملے گی۔ دیکھیں، عزت دیے بغیر کبھی بھی آپ کو عزت نہیں مل سکتی۔ یہ دنیا جو ہے گیو اینڈ ٹیک کے رول پر چلتی ہے۔ آپ نے رسپیکٹ گیو کرنی ہے، دین ہی آپ اس کا ریوارڈ ارن کر سکتے ہو، دین ہی آپ اس کو ٹیک کر سکتے ہو، ورنہ
آپ سوچیں بھی نہ کہ آپ کو عزت ملے گی۔ تو مقام بنانے کے لیے سسرال میں رہتے ہوئے بہت سی آپ کو سیکریفائسز کرنی پڑتی ہیں، اور پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ آپ کو سیکریفائس کو ریگارڈ کیا جاتا ہے۔ شوہر اتنا پاگل نہیں ہوتا کہ وہ آپ کے اس ریوارڈ کو ضائع جانے دے، ٹھیک ہے، وہ اتنا پاگل نہیں ہوتا کہ اس کو آپ کی قربانیاں نظر نہ آ رہی ہوں۔ تو اگر جی آپ کو میری اس ویڈیو سے کوئی لیسن ملا ہو، میری کوئی بات اچھی لگی ہو تو مجھے کمنٹ باکس میں بتائیے گا، اور اگر میری بات کسی کو بری لگی ہو یا میری کسی بات سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو بھی میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں کہ مجھے معاف کیجیے گا اگر میں نے آپ کی دل آزاری کی ہو۔ تو جی آج کی ویڈیو کا جو اینڈ ہے میں یہیں اس بات کے ساتھ کرتی ہوں کہ اپنے شوہر کے مزاج کو سمجھیں، اپنے شوہر کی چیزوں کو، اس کی لائکنگ کو ڈس لائکنگ کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے اپنے گھر کے فیصلے کریں تاکہ اپنی اچھی لائف گزار سکیں۔